الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگوں میں ہیں۔ مزید فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر میرے زمانے والے یعنی صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے بعد کے لوگ یعنی تابعین ہیں، اور پھر ان کے بعد کے لوگ ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ ناظرین صحابہ کرام کے آسمان کے انتہائی روشن ترین ستارے یعنی حضرت سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلیں گے۔ پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کی قبیل صاحب کیا ہی شاندار قبیل ہے کہ جہاں عقیدت کے، ادب کے، مودت کے، محبت کے، عشق کے، توکل کے، ایثار کے، قربانی کے، فداکاری کے، جانثاری کے وہ عظیم ترین شاہکار نظر آتے ہیں جن کو زمین و آسمان والے ناظرین رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور رشک کی نگاہ سے دیکھتے رہیں گے، یعنی جن کے ایمان کو پڑھ کر اور جن کے قصائص کو سن کر صاحب ایمان پر پڑی گرد بھی صاف ہو جاتی ہے، اور جن کی حیات طیبہ ہمیں جینے کا اصل مقصد بھی سکھاتی ہے۔ جو ایمان کی اس بلندی پر پہنچے کہ اللہ جن سے راضی ہوا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، جن کی شان ناظرین اس قدر بلند اور اس قدر عظمت والی کہ جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کے لیے باقاعدہ چنا، جو جیے تو اپنے آقا کے لیے جیے اور مرے تو اپنے آقا کے لیے مرے صاحب، جو آپس میں رحم دل رہے اور کفار پر انتہائی شدید ترین رہے، جنہوں نے کسی بھی حالت میں کسی بھی وقت حدود اللہ پر کوئی کمپرومائز، کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، جو کمزور تھے تو قوت ایمانی کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، جمے رہے، اور طاقتور ہوئے تو اس طاقت کو امانت سمجھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے مکمل طور پہ صرف کرتے رہے، جو دین کی ناموس اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کرتے رہے۔ لہٰذا آج ایک ایسی ہی ممتاز بارگاہ میں ناظرین مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین فداکاروں اور جانثاروں میں ہیں، جو محافظ ختم نبوت بھی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ شہید ختم نبوت بھی ہیں، جنہوں نے السابقون الاولون کا عظیم ترین تاج اپنے سر اقدس پر سجایا اور ان تمام تکالیف کو اور ظلم و ستم کو برداشت کیا جو ابتدائے اسلام میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے حصے میں آئی ناظرین، جو اپنی پوری حیات طیبہ میں تاجدار کائنات کے انتہائی وفادار ساتھی بن کے رہے، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی شان ہے کہ وہ آقا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی اور سجائی ہے، جن کی ایک نگاہ کرم کا سوال لیے قیامت تک آنے والے دنیا کا ہر مسلمان اپنا کاسائے گدائی جو گدائی ہے وہ پھیلائے رکھے گا کہ کاش کل بروز محشر سیدہ کائنات کے بابا جان یہ فرما دیں کہ یہ میرا ہے، کاش وہ مجھے اپنا لیں، اپنا بنا لیں۔ وہ آقا اگر اپنی زبان مبارک سے ناظرین یہ فرمائیں کہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے ہیں، تو ذرا سوچئے ان کے مقام اور مرتبے کا کیا ہی عالم ہوگا۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ کمال شہ سوار تھے، جن کی شہ سواری کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی بہترین شہ سواری یعنی آپ کو عرب کا بہترین شہ سوار فرما کر ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پھر ناظرین اس رفت و بلندی و خوشبختی کا کیا ہی کہیے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا
کا صدقہ کہ کل بروز محشر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں چاند کے چہرے والے پہلے گروہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن صورت کے ساتھ کمال وجاہت والا بھی بنایا تھا، یعنی ان کا شمار عرب کے حسین ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ اسی طرح حسن سیرت میں وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل ترین نمونہ تھے، یوں کہیے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل تھے، بڑے خدا ترس تھے، دیندار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جری تھے، بہادر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کئی بار سرایوں کے لیے منتخب کیا، اور وہ غزوات میں تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدے کے ساتھ رہے۔ بس یوں کہیے صاحب کہ ایمان و عقیدے کی شان ذرا دیکھیے کہ وہ سفید رنگ کی چمکدار لوہے کی تلوار جو تاریخ میں اون کے نام سے مشہور ہوئی، وہ دراصل تلوار نہ تھی ناظرین، بلکہ کھجور کی ٹہنی تھی جو دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوران بدر آپ کو عطا ہوئی تھی اور معجزے کی صورت میں لوہے کی تلوار میں تبدیل ہوئی، یعنی جو سرور دو جہاں کا دوران جنگ ایک حسین ترین معجزہ تھا، مگر ساتھ ہی حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرور دو جہاں کی ذات اقدس پر ایمان کامل اور یقین تھا کہ جس نے رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتلا دیا کہ یہ ہے صحابہ کے عقائد جو اپنے آقا پر بھروسہ اور ایمان اس درجے رکھتے ہیں کہ ٹہنی بھی اگر دست مصطفیٰ سے مل جائے تو پھر ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ تلوار بن جایا کرتی ہے۔ آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ آج ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج محافظت ختم نبوت کی بات ہوگی اور ایک عظیم محافظ ختم نبوت کی بات ہوگی، بلکہ شہید ختم نبوت کی بات ہوگی۔ علامہ صاحب ذرا آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم تمام دیکھنے سننے والوں کو اور موجود لوگوں کو بتلائیے ان کا حسین سے تعارف، پھر خاص طور پہ جو ایمان یعنی جو ابتدائی ایمان لانے والوں میں آپ شامل ہوئے ان کے بارے میں بتائیے صاحب کہ جو السابقون الاولون کا عظیم ترین تاج ہے یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کے حضور جن شخصیات نے اس وقت اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی جس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ظاہری رابطہ رکھنا بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن نفوس قدسیہ کو اپنے نور سے مستنیر فرمایا ان میں یہ بھی وہ شخصیت ہیں کہ کائنات ارضی کے اندر کوئی بھی ایسا مقام، کوئی بھی ایسا تذکرہ نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو کوئی لالچ دیا ہو کہ آؤ میرا کلمہ طیبہ پڑھو، کل کو میری حکومت ہوگی تمہیں اس میں سے حصہ دیا جائے گا، کسی کو کوئی زمین جائیداد، کسی کو کچھ اور، ایسا کوئی بھی کائنات کے اندر واقعہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پیار و محبت میں ایسا ہی تھا بالکل۔ اور اسی لیے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی وہ گواہی کہ جو انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ حضور ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا تھا، جنت دوزخ نہیں دیکھی تھی، ان سب کو مانا ہے تو صرف اور صرف آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا صرف حضور علیہ السلام کی محبت میں تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس دور میں حضور علیہ السلام کے اس دائرہ ایمان کے اندر داخل ہوئے جو آج مومنوں کے لیے ایک عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہونے کا مظہر ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہہ کر اتنے بڑے القابات عطا فرمائے۔ انہی خوشبخت نفوس قدسیہ کے اندر ایک بہت ہی جگمگاتا ستارہ جو اوج ثریہ پر اتنا چمکدار ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے خود افرس العرب قرار دیا کہ عرب کے بہت بڑے شاہ سوار ہیں یہ، انہی میں حضرت سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی ہمارے دلوں کو آج بھی ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ اچھا نام عکاشہ کتنا حسین نام، آپ دیکھیے جب زبان سے ادا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آکاش کی بات ہو رہی ہے۔ جی تو اب اس کے اندر یہ صوتی اثرات میں ہے، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ آپ قبیلہ وہ رکھتے تھے کہ جس قبیلے کی کئی کئی شاخیں اوپر تھیں لیکن ہر شاخ اپنی اپنی جگہ پر ایک مضبوط مقام رکھتی تھی۔ عکاشہ بن محصن بن حرسان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ، یہ آپ کا شجرہ ہے۔
اس کے اندر اوپر دیکھیے خزیمہ کے نام کے ساتھ بھی بنو خزیمہ بہت مشہور ہیں، ان کی آگے اگر نسل چلی ہے تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنو غنم ان کی نسل میں سے یہ بھی بہت مشہور ہیں۔ ان کے درمیان میں جو اسد تھے ان کے نام کے ساتھ بھی قبیلہ بنو اسد بہت مشہور و معروف ہے۔ تو یہ تمام قبائل وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر لبریز ہو گئے۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو قبائل میں سے سب سے زیادہ اسی قبیلے کے لوگ جو ہے وہ ہجرت کے تاج سے اپنے آپ کو سرفراز کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اوپر جا کر بنی غنم پر ان کا بھی شجرہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ وہ ہیں جو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جن کی ہمشیرہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر ام المومنین کا شرف، یعنی اس اعتبار سے کنیکٹیوٹی جو ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی ہے۔ اور یہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کی والدہ محترمہ حضرت امیمہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وہ حضور علیہ السلام کی حقیقی پھوپھو صاحبہ تھی۔ تو اسی قبیلہ کے ایک فرد تھے حضرت سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح سے تو تعلق ہو گیا، بالکل تو خاندانی بھی تعلق ہو گیا اور ایمانی تعلق تو پھر آج بھی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ حضرت سیدنا عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ آپ نے جو وقت ابتدائی گزارا حضور علیہ السلام کا، جب وہ جوبن کا نور پھیل رہا تھا، دیکھیے ایک جب بات کی جاتی چند لوگ ہیں اور جب بات کی جاتی تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا نور مبارک ہر ایک پر یکساں پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی لیکن اس دور کے اندر جب یہ نفوس کی تعداد کم تھی، انہوں نے جو کشید کیا ہے وہ بعد میں آنے والے اتنا کشید نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بعد کے اندر غزوات ہوئے، جتنے بھی سرایا ہوئے، ان کے اندر وہ لوگ لیڈنگ رول کے اندر ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر حضور علیہ السلام کے نور سے مستنیر ہوتے رہے۔ وہ حضور علیہ السلام نے ان کی مکمل تربیت فرما دی تھی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ آپ نے جب ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو قبا کی بستی کے پاس ان کا قیام تھا اور وہ لوگ جو تھے پہلے ہی آپ کے قبیلے کے حلیف تھے۔ تو یہاں حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ عنہ جو بعد میں قبول اسلام کر کے درجہ صحابیت پر فائز ہوئے اور غزوہ احد کے اندر جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا، ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے حضرت عکاشہ کا مواخات کا رشتہ قائم فرمایا۔ تو اسی لیے اور پھر حضور علیہ السلام کا جو مواخات کا انداز تھا، ہر طرف سے قربت دیکھ کر کروایا کرتے تھے۔ تو ان کے دونوں قبائل پہلے ہی ایک دوسرے کے حلیف تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو مزید رشتہ مواخات میں پرو کر نور علی نور بنا۔ کیا کہ وہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مزاج آشنا کون ہو سکتا ہے کہ سرور دو جہاں جو ہے بیسک انسٹنکٹ کو دیکھ کے جو ہے وہ بنیادی طور پہ مواخات کروایا کرتے تھے۔ اب ذرا ڈاکٹر صاحب ایک جو بڑی عام ترین بات ہے وہ یہ کہ یہ جو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے، اس میں خاص طور پہ یہ کہ یہ کوئی آسان نہ تھا ابتدائی دور میں، جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی، یہ بڑا کٹھن اور بڑا مشکل ترین دور ہے۔ اور جب بھی میں ظاہر سوال میں اس دور کی بات آتی ہے تو میں رک کے چاہتا ہوں کہ اس پہ کلام ضرور کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صاحب کہ اوائل کے دور میں جن صحابہ نے اسلام قبول کیا ہے وہ بہت مشکل ترین حالات سے گزرے ہیں۔ اچھا اب ذرا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا بھی ذکر پاک ضرور ہو جائے، حضرت وہب بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بتائیے، ان کا قبول اسلام خاص طور پہ، پھر ان کا مقام و مرتبہ اور جو دین کے لیے آپ نے قربانیاں دیں، اور پھر وہی بات ہے کہ ہجرت کے مرحلے سے آپ بھی گزرے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحابہ کی خوبصورت جماعت کے فرد عظیم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوبصورت باتیں آپ نے کی، یعنی دینیات کا طالب علم اور اسلام کی تاریخ کا اور صرف مذہب کی طرف میل ہونے والے لوگوں کا جو بندہ مطالعہ کرنا چاہے، اس کی پہلی نگاہ اس بات پر تو ضرور جاتی ہے کہ السابقون الاولون کا جو تاج لوگوں نے حاصل کیا اور جن کی قسمت میں آیا، وہ سلیم الفطرت افراد کون سے تھے؟ جی، یعنی مقصد یہ ہے کہ جہاں اندھیرا، گرد و غبار، کفر و شرک اتنا گھٹا ٹوپ ہے، وہاں توحید کی خالص آواز پر فوراً لپک کے سامنے آ جانا، یہ ان لوگوں کو داد دینے کے لیے سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ قرآن نے باقاعدہ السابقون الاولون کا ٹائٹل لگا کر
قرآن میں تعارف کرایا. ٹھیک ہے, صحابہ سارے عظمت والے ہیں, لیکن جو السابقون الاولون والے بیٹھے ہیں نا, ان کی ذرا طبیعت چیک کریں, مزاج چیک کریں, ذہن, دل و روح کی کیفیتیں چیک کریں کہ اتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو ہی حق کی صدا لگی, لگتا یہ تھا کہ یہ ان کے دل و روح کی اپنی صدا تھی, وہ اس کے لیے منتظر بیٹھے تھے. خوف کے عالم میں تو ہم جیسے کمزور لوگ زبانوں تک کو بند کر لیا کرتے ہیں. بالکل کمال یہ سلام ہے ان صحابہ کو کہ ان کو معلوم ہے کہ سامنے جو ہے ایک جم غفیر کھڑا ہے, ساری طاقت ایک طرف ہے, بلکہ یوں کہیے کہ اپنا مکمل طاقت ایک طرف ہے, اس کے باوجود کلمہ حق جو ہے بلند کیا. یعنی تلوار کی دھار پر چل کے رہنا پڑے گا یہاں, اس حال میں یہ کام کر کے دکھانا. اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی کتنی عکاسی ہوتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھیوں کو جس طرح کا بنایا, انبیاء کے بعد اس طرح کے دل کسی کے نہیں بنائے. تو اندازہ لگا وہ ظرف, وہ دل, وہ دماغ اور وہ جسم جن پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھری نگاہیں پھرتی تھیں, ان لوگوں کا کیا مقام, پھر ان کی وفاداریاں اور جانثاری اور وفاداری. ایک تو اس کی بڑی داد دینی پڑتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں اس صبر آزما ماحول میں رہ کر مکہ کی حدود میں رہنا, اور وہاں سارے مصائب اور آلام کو برداشت کرنا, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری میں رتی برابر فرق نہ آنے دینا, یہ اتنی بڑی بات تھی جو ان کو داد دینی پڑتی. بالکل صحیح. پھر آپ نے دیکھا باقاعدہ ہجرت کی, اور اس موقع پر ہجرت کرنا, اور جس نگرانی میں ہجرت کر رہے تھے, جس کٹھن ماحول میں ہجرت کر رہے تھے, وہ بھی بڑی داد دینی پڑتی ہے. اس کے بعد غزوہ بدر میں ان کی شمولیت دیکھ لیں. یہ بات ہو رہی ہے حضرت وہب کی, ان کے بڑے بھائی, ان کے بڑے بھائی دیا جائے. اور حیرانگی یہ ہے کہ باقی تفصیلات علامہ آگے آئیں گے. غزوہ بدر میں اس خاندان کے 3 بندے شامل ہوئے. حضرت وہب شامل ہیں, حضرت عکاشہ شامل ہیں, حضرت وہب کے صاحبزادے بھی شامل ہیں. اچھا, دیکھیں اتنا بڑا امتیاز حاصل ہوا. پھر غزوہ احد میں جہاں ہنگامی حالات بن گئے تھے, اس موقع پر جن صحابہ نے داد شجاعت دی, ان میں تو حضرت وہب کا نام بھی بڑا نمایاں آتا ہے. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے صحابہ میں جنہوں نے بڑی جواں مردی کا مظاہرہ کیا, جہاں لسٹ ملتی ہے تو حضرت وہب بن محسن کا نام بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ ان لوگ میں تھے, اور یہ حضرت عکاشہ کے بڑے بھائی تھے. ٹھیک ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں. بالکل ٹھیک. پھر آپ نے دیکھے غزوہ احزاب کے موقع پر بھی انہوں نے بڑا ہمت اور جواں مردی کے سارے مظاہر پیش کیے. اس سے اندازہ ہے کہ بنو قریظہ کے قبائل تھے جنہوں نے وہاں منافقانہ رویہ اختیار کیا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی. ان کی سرکوبی کے لیے جو جماعت جا رہی ہے, ان میں حضرت وہب بن منبہ کا بڑا گہرا حصہ ہے. اور وہ جو قلعے میں جو معصور ہیں, اور وہاں جو زیادہ شدید حملہ کرنے والے لوگ ہیں, ان میں بھی حضرت وہب بن محسن کا نام بہت زیادہ آتا ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ اسی محاصرے اور اسی ماحول کے درمیان ان کو جام شہادت نوش کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کے بعد ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ہاتھوں کے ساتھ باقاعدہ تدفین کے مراحل سے گزارتے ہیں, جنازہ پڑھاتے ہیں. اچھا, ان کی تربیت کا گہرا اثر دیکھیں کہ ان کا بیٹا سنان بن وہب, وہ اتنا جواں مرد تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بیعت رضوان لی جانے لگی, سب سے پہلے بیعت کرنے والا وہ بندہ تھا. سبحان اللہ. لگائیں کہ جواں مردی اور یہاں جوش اس خاندان کا فطری حصہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی کہکشاں نظر آتی ہے غلاموں کی, عاشقوں کی, فداکاروں کی, جانثاروں کی, کہ ہر کردار جو ہے اپنی جگہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کو بھی تیار ہے, اور ہر کردار عشق کے مرحلے میں جو ہے وہ انتہاؤں کو نظر آتا ہے. اب جیسے ظاہر ذکر پاک ابتدا میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آگے جا کے ان کی استی پہ بات کرتے ہیں مزید, لیکن حضرت وہب کو دیکھ لیجئے, ان کے بیٹے سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے, پھر ان کی جو ہمشیرہ ہیں
حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کا ذکر نہ ہو، ان کا مقام مرتبہ بیان نہ ہو تو لطف نہ آئے گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر مطلب مشن سے کیا ان کی ڈیڈیکیشن تھی، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈاکٹر صاحب ایک دعا بھی ان کو دی تھی، وہ ذرا بتائیے کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جنید بھائی، آپ نے درست فرمایا ہے کہ یہ خاندان دلیروں کا اور بہادروں کا خاندان ہے. جس طرح علامہ برکاتی صاحب نے تعارف میں کہا کہ یہ بنو اسد ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ شیروں کا خاندان ہے. شیروں کا خاندان. تو یہاں تو اللہ رب العزت نے جو خواتین رکھی ہیں ان کو بھی میرے رب نے بہادری اور جرت اسی طرح عطا فرمائی. تو حضرت سیدہ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمشیرہ ہیں حضرت عکاشہ بن محصن کی، ان کا جو اصل نام تھا وہ آمینہ تھا. اچھا، آمینہ بنت محصن آپ کا جو اصل نام ہے وہ آمینہ ہے، اور ام قیس جو ہے وہ آپ کی کنیت ہے. اور جس طرح سابقون الاولون میں حضرت عکاشہ شامل تھے، تو اسی طرح پہل کلمہ پڑھنے والی خواتین میں ان کا نام شامل ہے کہ یہ ان ہستیوں میں ہیں، ان صحابیات میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور ہجرت کرنے کی سعادت بھی رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کے ساتھ انہیں نصیب ہوئی ہے. یعنی یہ وہ گھر ہے کہ جہاں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ، آج ہم خواتین اور مردوں کو شانہ بشانہ دنیا کے معاملات میں چلانا چاہتے ہیں. اصل یہ ہے کیا یہ نا سابقوا الی الخیرات میں آئیے نا، یہاں مبادرت کیجئے، یہاں مسابقت حاصل کیجئے. تو حضرت عکاشہ جہاں نظر آئیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کی ہمشیرہ حضرت ام قیس بھی ہمیں نظر آتی ہیں. آپ سے بہت ساری احادیث بھی مروی ہیں، اور ایک دعا کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا. پہلے میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے اپنے صاحبزادے کو، اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا خاندان رسول اکرم سے اگر اتنی محبت کرتا تھا تو رسول اکرم بھی تو قدر شناس آقا ہے نا، آقا بھی اتنی ہی محبت فرمایا کرتے تھے، آقا بھی قدر دانی فرمایا کرتے تھے. تو ان کے صاحبزادے کو رسول اکرم نے اپنی مبارک گود میں اٹھا لیا، اس گود میں جس میں کبھی حضرت امام حسن کھیلتے ہیں، کبھی امام حسین کھیلتے ہیں. تو حضرت آمینہ بنت محصن ام قیس کا بیٹا بھی اسی گود میں ہے، تو فطری قضا ہو جاتی ہے اس سے. تو رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء وہیں اپنا پانی بہا دیتے ہیں، اور بچے نے کپڑوں پہ پانی بہا دیتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کپڑوں کے پاک ہونے کا آقا اعلان فرما دیتے ہیں. ابھی بچے نے دودھ پینا شروع کیا تھا، کھانا پینا شروع نہیں کیا ہوا تھا. اب اس واقعے سے بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ وہ بچہ جس نے ابھی کھانا پینا باقاعدہ شروع نہ کیا ہو، اگر اس سے کپڑوں پہ فطری قضا ہو جائے تو اس صورت میں اگر صرف پانی بہا لیا جائے تو کپڑے صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. یہ بعض فقہا نے اس سے یہ استدلال کیا ہے. تو یہ فقیہانہ بصیرت بھی حضرت ام قیس کی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے صرف بہادری میدان میں نہیں دکھائی، آپ نے فقہ کے میدان میں بھی اپنی بصیرت کو آگے امت مسلمہ تک پہنچایا ہے. دوسرا واقعہ یہ کہتے ہیں میں نے وہی بچہ اٹھایا ہوا تھا اور رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں تو میرے بچے کا گلا سوجا ہوا تھا، گلے میں ورم آیا ہوا تھا. تو گلے میں جب ورم آتا ہے تو کہتے ہیں میں نے اس کے حلق میں انگلی ڈال کے ورم کو دور کرنے کی کوشش کی تو رسول اکرم نے وہ کیفیت دیکھی تو آقا نے فرمایا اس طرح تو بچہ مر جائے گا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم ایسا کرو، میں تمہیں ایک دوا تجویز کرتا ہوں، اگر وہ دعا بچے کو پلاؤ گی تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا. وہ دعا ہے قسط ہندی کا نام ہے اس کا. آقا نے فرمایا یہ دعا دو، اور یہ 7 بیماریوں کی شفا اللہ نے اس میں رکھی ہے. ایک تو جب گلا ورم آلود ہو جائے اس سے بھی شفا ہوتی ہے، اور دوسری بیماری ہے جسے ذات الجنب کہا جاتا ہے، اگر اس کیفیت میں بھی یہ دعا پلائی جائے تو اللہ شفا دیتا ہے. گلا ورم آلود ہوگا تو ناک کے ذریعے دعا ٹپکانی ہے، شفا ہو جائے گی. ذات الجنب کی کیفیت ہوگی تو منہ کے کنارے کے ذریعے ذات الجنب سے مراد کیا ذرا یہ؟ اس سے بعض اوقات بخار کی کیفیات ہوتی ہیں، جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، درد کی کیفیات ہوتی ہیں. تو آقا نے فرمایا وہ منہ کے ذریعے جب دعا ٹپکاؤ گے ذات الجنب میں بھی شفا ہو جائے گی. قسط ہندی آج مل جاتی ہے؟ مل جاتی ہے، یعنی بالکل مل جاتی ہے. مطلب کیا شان ہے طبیبوں کے؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا، مطلب کون سکھانے والا تھا؟ یہ ایک ہی حدیث میں یہ دونوں چیزیں بیان ہوئی ہیں نا جی. تو پہلا حصہ فقیہانہ بصیرت پہ استدلال کرتا ہے، تو دوسرے حصے میں طب نبوی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو آقا کریم علیہ تحیۃ و ثناء صرف روح کی بیماریوں کا علاج نہیں فرماتے تھے، جسمانی بیماریوں کا ہی آقا کریم کا علاج فرماتے تھے. اور آج بھی صرف ایک سنت پہ اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارا جسم تندرست ہو جائے. آقا نے ارشاد فرمایا بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے، یعنی جب ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، تو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. کیونکہ بیماریوں کی ابتدا معدے سے ہوتی ہے، معدہ زیادہ کھانے سے بگڑتا ہے. تو اگر ہم وہاں سے احتیاط کریں گے تو
شوگر میں بھی میرا رب شفا عطا فرمائے گا، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا، کولیسٹرول بھی ٹھیک ہو جائے گا، تلوینہ کھانے سے بھی میرا رب شفا عطا فرماتا ہے، یہ بھی تو طب نبوی سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو یہ ساری احادیث حضرت ام قیس سے مروی ہیں۔ ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ وہی میرا صاحبزادہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، اب اسے غسل دینے والے ٹھنڈے پانی سے غسل دے رہے تھے تو میری زبان سے یہ جملہ نکلا، حالانکہ بچہ دنیا سے جا چکا ہے، موت کی کیفیت سے گزر چکا ہے، تو میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے غسل دے کے کہیں میرا بچہ مار ہی نہ دو، حالانکہ وہ تو جا چکا تھا۔ تو اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے اور فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا چاہیے بلکہ گرم حرارت والے پانی سے غسل دینا چاہیے۔ حضرت عکاشہ وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے یہ جملہ سنا، جا کے رسول اکرم کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ میرے آقا نے، حالانکہ اس وقت غم کی کیفیت تھی، لیکن وہ جملہ سن کے آقا مسکرانے لگے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے۔ اب میرے آقا کا یہ کہنا تھا، راوی یہ کہتے ہیں کہ صحابیات میں سب سے زیادہ عمر اللہ کریم نے حضرت ام قیس کو عطا فرمائی تھی، اور 70,000 وہ لوگ جنہوں نے بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے، اس حدیث کی راویہ بھی حضرت ام قیس ہیں، اور آپ نے جنت البقیع میں اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیا کہن یعنی کن کی کنجی کی زبان مبارک سے جو ادا ہو گیا صاحب، جو ادا ہو گیا وہ فیصلہ خداوندی ہو گیا، لوح و قلم جو ہیں بس پھر وہی بات ہے کہ ایکٹیو رہتے ہیں کہ صاحب یہاں پہ جو ہے بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کیا ادا ہونا ہے۔ کیا ہی شان ہے میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا ہی شان ہے ان کے غلاموں، ان کے صحابہ کی۔ کتاب الشفا رزق میں خیر و برکت کا آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں کہ آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ وہ خاموشی جس سے وقار حاصل ہو۔ آج بہت لوگ جو ہیں زبانیں لوگوں کی بڑی چلتی ہیں، پٹ 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 زبانیں چلتی ہیں۔ مولا کائنات جو فرما رہے ہیں یہ ایسا فارمولا ہے صاحب، اپنا لیجئے، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کی شخصیت میں کتنا نکھار آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ خاموشی جس سے وقار حاصل ہو اس گفتگو سے اچھی ہے جس سے آر لاحق ہو جائے۔ ملے ایمان حضرت عکاشہ کو، ملے ایمان کے انوار تھے حضرت عکاشہ کو، شہ کونین کرتے پیار، شہ کونین کرتے پیار تھے حضرت عکاشہ کو، انہیں اعزاز ہجرت بھی ملا، شان شہادت بھی انہیں اعزاز ہجرت بھی ملا، شان شہادت بھی دعا دیتے شہ ابرار، دعا دیتے شہ ابرار تھے حضرت عکاشہ کو، چھڑی ان کے لیے تلوار، کر دی پیارے آقا نے، چھڑی ان کے لیے تلوار، کر دی پیارے
دشمن مانتے جیدار، تو دشمن مانتے جیدار تھے حضرت عکاشہ کو، نبی کے جسم میں عنبر بار کا بوسہ لیا ساجد، نبی کے جسم میں عنبر بار کا بوسہ لیا ساجد، یہ لمحے کر گئے زوبار تھے حضرت عکاشہ کو، ملے ایمان کے انوار تھے حضرت عکاشہ